السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حورین فاطمہ۔ قسط نمبر 2۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سدرا بیگم اسے دیکھنے اس کے کمرے میں گئیں۔ زیرو بلب کی ہلکی سی روشنی میں اپنی بیٹی کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر وہ افسردہ سی ہو کر وہاں بیٹھ گئیں۔ حجاب کو اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو پٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے ماں کو بیٹھا دیکھ کر وہ جلدی سے ان کے قدموں میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ جو خود بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں، انہیں اپنے پاؤں پر نرم بھیگے لمس کا احساس ہوا تو وہ ہوش و حواس میں آئیں اس لمس کو سمجھنے لگی تھی۔ انہیں احساس ہوا کہ کوئی ان کے پاؤں میں لیٹا بوند بوند اپنی آنکھوں سے نمی کے قطرے بہا رہا ہے۔ فوراً سے تمام تر صورتحال کو سمجھتی وہ جھنجھلا اٹھیں۔ حجاب، میری جان کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے تڑپ کر اپنی لاڈلی دل عزیز بیٹی کو پکارا۔ ماں تھی، کیسے نہ تڑپتی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ ایک ماں کیسے نہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو سمجھتی۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو ان کا دھڑکتا دل کام کر رہ گیا۔ انہیں لگا ان کا دل ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ ان کے پاؤں پر گری کسی معصوم بچے کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ حجاب، میری بچی، یہاں آؤ۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پاؤں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی بچی کی ایسی حالت پر ان کے آنسو خود بخود بہہ نکلے تھے۔ گھر میں وہ سب کو عزیز تھی۔ داجی کو تو جان تھی۔ اس کے معاملے میں انہوں نے کبھی کسی کی نہیں سنی تھی اور وہ واحد ہوتے تھے جو سب لوگوں کے خلاف جا کر اس کی ہر ضد کو پورا کرتے تھے۔ ماما، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کو ہرٹ کیا، وہ روتے ہوئے بولی تو سدرا بیگم نے جلدی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، اللہ پر یقین رکھو، وہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جہاں اتنا صبر سے کام لیا ہے وہاں تھوڑا اور سے ہی۔ یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو، اللہ کو صبر کرنے والے لوگ وہ پسند ہیں۔ تم تھوڑا صبر رکھو، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور تم تو میری بہادر بچی ہو نا، تو پھر یوں ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اندھی نہیں تھی۔ آج کی ساری صورتحال اس کے سامنے تھی۔ ماما، میں بہت بری ہوں نا؟ انہیں مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ کیا میں بہت زیادہ بری ہوں جو وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اگر میں ان کی ایک جھلک دیکھ لوں تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ اب تو میں نے خود کو بدل لیا ہے، ان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ کیا میری غلطیاں اتنی ہی زیادہ ہیں جو معاف نہیں کی جا سکتی؟ شاید وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، میں نفرت کے ہی لائق ہوں۔ میں نے حرام شے کو ہاتھ لگایا ہے، اپنوں کو بہت ہرٹ کیا ہے، اپنی ضد انا میں اپنے اپنوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ داجی، تایا، تائی سب کو ان کے بیٹے سے میری وجہ سے اتنا عرصہ دور رہنا پڑا۔ وہ سسک کر کہہ رہی تھی، اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں خود کے لیے، ان کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ حجاب، ایسی باتیں نہیں کرتے، انہوں نے اسے ڈپٹا۔ ماں، میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں نے آپ سب کو بہت تکلیف دی ہے، پر یہ بھی حقیقت ہے، میں آپ سب سے اور اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اس کو پہلے کی طرح اب بھی اتنی ہی بری لگتی ہوں، لیکن ماما میں اب بری نہیں رہی، میں بدل گئی ہوں، اس کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے۔ آپ سب اسے بتائیں نا، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے اس کی نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ مانتی ہوں پہلے میں اس کی نفرت کی حقدار تھی، لیکن اب نہیں ہوں، اب تو میں بدل گئی ہوں۔ ماما، میں اب بھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں بھی جینا چاہتی ہوں۔ اس شخص کی دوری نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ جب سے وہ گیا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اب میں بھی سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ وہ شخص مجھے زخم پر زخم دیے جا رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی کی باتیں سنتے ہی وہ شدر رہ گئی۔ سب کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے والی ان کی بیٹی اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی۔ ماما، میں نے ان 10 سالوں میں بہت کچھ جھیلا ہے، لیکن اب اور نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ 10 سال اس کی معصوم سی بیٹی نے اس شخص کے دیے گئے زخموں کو جھیلا ہے۔ ان کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا تھا سوائے اللہ کے در کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ وہ سسک رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی محبت انہیں واپس دے دیں۔ کمرے کے باہر کھڑا ایک اور وجود ان کی باتیں سن رہا تھا۔
वैसे ही उल्टे कदम वापस लौट गया। सिद्रा बेगम मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी तो वो वैसे ही उनकी गोद में लेटते लेटते ही सो गई। उसके सो जाने के बाद सिद्रा बेगम ने उसे ध्यान से बेड पर लटाया, उसके रूम की लाइट ऑफ की और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। सुबह जब सहरी के वक्त सिद्रा बेगम सबको चाय सर्व कर रही थी तो उनके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस किया था। हिजाब की तबीयत के पेश नज़र सिद्रा बेगम उसे कमरे में ही सहरी दे आई थी। अर्शमान भी सहरी के लिए अपने कमरे में जा चुका था। बस थोड़े फासले पर बैठे दो शैतान आपस में खुसर फुसर करने में मसरूफ थे। तुम सब लोग हमारे कमरे में आओ, तुम भी सिद्रा बहू। उन्होंने सिद्रा बेगम को वहां से उठता देख चाय का आखिरी घूंट भरते कहा था। दादाजी ने अपने बेटे और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया तो सब लोग दादाजी की हमराही में उनके कमरे में चल दिए। सिद्रा बहू, अब बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? दादाजी ने सिद्रा बेगम से उसकी परेशानी की वजह पूछी। हाँ सिद्रा, मैंने भी नोट किया है, तुम सुबह से बहुत बुझी बुझी सी फिर रही हो, शाजिया बेगम ने भी कहा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरी हिजाब अंदर से बहुत टूट चुकी है। रात में उसके कमरे में गई तो वो सिसक रही थी। रात यूं ही सिसकते सिसकते सो गई थी। उससे आसमान की बेरुखी अब और बर्दाश्त नहीं हो रही। रात वो मुझे सिसकते हुए कह रही थी मैं उससे उसकी मोहब्बत से मिलवा दूं। सिद्रा बेगम ने रोते हुए रात की सारी दास्तान उनके गोशगवार कर दी तो दादी समेत उस सबकी आंखें भी नम हो गईं। अब हमें ही कुछ करना होगा, हमें ही उन दोनों को मिलवाना होगा, एक दूसरे के करीब लाना होगा। वैसे भी जब से अर्शमान आया है हिजाब उससे नहीं मिली, वो इससे कतराती फिर रही है। और जहाँ तक मैं अपनी हिजाब को जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है रात उसने बुखार का भी बहाना किया है, वरना उसे कभी बुखार बुखार नहीं था। वो बस अर्शमान के सामने आने से घबरा रही है। ठीक कह रहा हूँ ना सिद्रा बहू? दादाजी ने अपनी बात मुकम्मल करके सिद्रा बेगम से यकीन दिलानी चाहिए, जिन्होंने रोते हुए हाँ में सर को हिलाया। अब तो मुझे अपनी बच्ची की हालत पर तरस आता है। वो क्या थी और अर्शमान की मोहब्बत में क्या बन गई है। बहुत इंतज़ार किया है मेरी बच्ची ने अर्शमान का, अब वो आ ही गया है तो इससे दूरी भरते फिर रहा है। क्या इतनी सज़ा उसके लिए काफ़ी नहीं है कि उसने 10 साल उसकी मोहब्बत में, उसके इंतज़ार में सूली पर लटके गुजार दिए हैं। उसके ऊपर सारे हक रखने के बावजूद भी वो इससे नहीं मिल सकती। क्या उसका दिल नहीं करता होगा वो पूरे हक से उसके पास जाए, उससे बातें करे, कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी सुनाए। अर्शमान उससे नफरत में वो इसके वापस जाने के डर से कभी भी पहल नहीं करेंगे। अब हम बड़ों को ही कुछ सोचना होगा। दादाजी ने अपनी बात कहकर सबकी तरफ देखा जो उनकी बात से मुत्तफिक नजर आ रहे थे। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए? शाजिया बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है। वो जो कब से दरवाजे के बाहर कान लगाए उन सबकी बातें सुन रहे थे। शाजिया बेगम के बोलने के बाद एक दूसरे को धक्का देते आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। सब बड़े मुंह खोले इन्हें देखने लगे। चल यार, क्या आप सब लोग मुंह खोले हमें देख रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐबक ने इन सब के खुले मुंह देख कर कहा। वैसे भी मेरा छुप छुप कर बातें सुनने का कोई मूड नहीं था। ये घुन्नी मीसनी मुझे अपने साथ यहाँ खींच लाई। उसने सारा मलबा साथ खड़ी महरोश पर डाल दिया। वो मेरी रात हिजाब आपी और सिद्रा चची की सारी बातें सुन चुकी थी। और फिर सुबह सुबह आप सब लोगों का यहाँ इकट्ठे होना मुझे तजस्सुस में डाल गया था। इसलिए मैं खुद ब खुद यहाँ खींची चली आई। और घुन्ना मीसना ये खुद होगा। मैंने उसे कहा था वापस चलते हैं, लेकिन ये नहीं माना। वैसे भी आप सब लोग हिजाब आपी के लिए कुछ सोचे या ना सोचते, मैं रात ही उन दोनों को मिलवाने का प्लान रेडी कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए भी यही इरादे हैं तो क्यों ना आपस में हाथ मिला लें। महरूश ने उन सबके सामने हाथ फैलाया तो सबने बारी बारी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चलो अब प्लान बताओ जल्दी, दादाजी ने जल्दी से पूछा। हमने अर्शमान भैया हिजाब आपी को मिलवाना है, आपको नहीं। आपकी हीरोइन से जो ऐसे बेसब्रे हो रहे हैं। और उसकी चलती जुबान को ब्रेक दादाजी की लाठी ने लगाई थी। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। सबके चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट देकर वो अपना समूह लेकर बैठ गया। जैसा कि दादाजी कह रहे हैं, जब तक वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उन दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होगा। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने के लिए उनके दिलों में जो मैल भर चुकी है उसका बाहर निकलना ज़रूरी है।
میل ہی نکالنی ہے تو دونوں کو صرف ایکسل کھلا دو، سمپل۔ ایبک نے کندھے چکاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ ایبک، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، ساجد صاحب نے اسے ڈپٹا۔ تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی پلان سوچا ہے، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور اپنے اندر کا غبار باہر نکالیں۔ اس نے ایبک کے گھوری سے نوازتے دوبارہ سے اپنی بات جاری کی۔ مہروش، تم بس یہ بتاؤ کہ پلان کیا ہے؟ بے صبرے داجی نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ اچھا چلو پھر میری بات غور سے سنو سب۔ مہروش نے سب کو اپنا پلان بتایا۔ مہروش نے اپنا پلان سب کو بتانے کے بعد طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ داجی تو اپنی پوتی کی شیطانی دماغ کے صدقے واری جا رہے تھے۔ مہروش، اگر ارشمان بھیا کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ ہوں گے، اور کیا پتہ غصے میں تمہیں 3rd فلور پر لے جا کر نیچے زمین پر ہی نہ پٹک دیں۔ حجاب آپی کو بھی پتہ چلا ہم ان سے جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی غصہ ہوں گی۔ ایبک نے ایک بار پھر سے اسے ڈرایا۔ شرم کرو، تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو اور میں بچی ہو کر کتنی بہادر ہوں۔ مہروش نے ایک ادا سے کہا۔ تم تو چیونٹی ہو، کہیں پر بھی اپنی بل میں گھس جاؤ گی، ہم بیچارے پھنس جائیں گے۔ جتنا تم ٹھوستے ہو، ہاتھی ہو پورے، جو آگے اتنی لمبی سونڈ لٹک رہی ہے اس سے اپنی حفاظت کر لینا۔ وہ بھی کہاں حساب رکھنے والی تھی۔ اب تم دونوں اپنی تو میں بند کرو، یہ تو ہی ہم سب اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ سدرا بیگم نے ان دونوں کو لڑنے سے باز رکھا۔ اور ہاں، آپ سب لوگ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس بارے میں ارشمان بھیا یا حجاب آپی کو پتہ نہ چلے، ورنہ اس کالی زبان والے سانڈ کے منہ سے نکلی بات سچ ہی ثابت نہ ہو جائے۔ مہروش نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا تو ایبک اسے گھور کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، ارشمان بھیا کے پاس میں جاؤں گی اور حجاب آپی کے پاس داجی۔ مہروش نے ان سب کو بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں ارشمان بھیا کے پاس۔ داجی، آپ حجاب آپی کے پاس جائیں اور کوئی گڑبڑ مت کرائیے گا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ابھی بھی گزرے لمحوں کو یاد کر رہی تھی، جب دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حجاب نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے داجی پریشان سی صورت لیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا داجی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ حجاب بیٹا، تمہاری ماما ٹیرس پر کسی کام سے گئی ہوئی تھی، پاؤں مڑنے کی وجہ سے شاید ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ وہ وہاں بیٹھی در سے کراہ رہی ہیں، ہمیں آوازیں دے رہی ہیں۔ میں بوڑھی جان تو وہاں جا نہیں سکتا اور باقی کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، تم پلیز جلدی چلو۔ ماں کی تکلیف کا سنتے ہی وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے یہ جھوٹ کسی کی بھلائی کے لیے بولا ہے، ویسے بھی ٹوٹے ہوئے دو دلوں کو ملانا تو ثواب کا کام ہے نا۔ ہمارے اس جھوٹ کو آپ معاف کر دیجیے گا اور ہماری تمام عبادات قبول فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ وہ جب سے لان سے اٹھ کے آیا تھا تب سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، لیکن اب غصے اور نفرت کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ پورا ایشٹرے اس نے جلی ہوئی آدھی سگریٹ سے بھر دیا تھا۔ سگریٹ کا دھواں بھی پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ساری رات بھی وہ سگریٹ پھونکتا رہا اور اب بھی اٹھ کر یہی کام کر رہا تھا۔ اچانک سے دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا جلتا سگریٹ اس نے جلدی سے ٹرے میں مسلا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کھولی تھی، سارا دھواں باہر نکل جائے، اور خود واش روم میں فریش ہونے کے ارادے سے بھاگا تھا۔ دوسری طرف دروازے پر دستک دینے والی بھی شاید ڈھیٹ تھی، دروازے پر دروازہ بجائے جا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی بھیا دروازہ نہیں کھول رہے، کہیں کسی گوری بندری سے بات تو نہیں کر رہے؟ اس کے دماغ میں ایک نئی سوچ ہی آن ٹپکی۔ نہیں سو رہے ہوں گے، اس نے دل کو تسلی دی۔ وہ جلدی سے شاور لے کر باہر نکلا اور اپنی حالت درست کرتا باہر دروازے کی جانب دوڑا، کیونکہ اب ایسا لگ رہا تھا بجانے والا انسان دروازہ توڑ ہی ڈالے گا۔ خیر یہ ٹٹکی، تم اس وقت یہاں اور اتنی زور سے دروازہ کیوں پیٹ رہی تھی؟ وہ بھیا اوپر ٹیرس پر چچی گر گئی ہیں اور ان کے پاؤں پر بہت زیادہ موچ آئی ہے، گھر میں اور کوئی تھا نہیں تو میں آپ کو ہی بلانے آ گئی، جلدی چلیں۔ وہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات سے جائے بولی تو وہ بھی جلدی اوپر کی جانب بھاگا۔ داجی تو پہلے ہی اپنا کام مکمل کرتے ان سب کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اب مہروش نے بھی اپنا پلان مکمل کرتے ہی اندر جا کر ان سب کو وکٹری کا سائن دیا تھا، جس سے ان سب نے سکھ کا سانس لیا۔
جھوٹ بول کر آ رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا قبول کر لیں۔ داجی ہی تو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا تو ثواب کا کام ہے، اور میں تو 10 سالوں سے ٹوٹے ہوئے 2 دلوں کو ملوا رہی ہوں، تو مجھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے تھا۔ ویسے داجی اگر بھری جوانی میں آپ کا بھی کوئی دل ٹوٹا تھا تو بتا دیں، جڑوا کر میں بھی نیکی کما لوں۔ ایبک نے آنکھ دبا کر کہا تو اس کی بات سنتے داجی سٹپٹا گئے۔ وہ جیسے ہی چھت پر پہنچی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی، ماما کدھر ہیں آپ؟ وہ ابھی اپنی ماما کو آوازیں دے ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک وجود آندھی طوفان بنا اس سے آن ٹکرایا۔ حجاب نے پیچھے مڑ کر ٹکرانے والی شخصیت کو دیکھا تو اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ماضی داجی کے 2 ہی بیٹے تھے، عبداللہ شاہ اور ساجد شاہ۔ عبداللہ شاہ بڑے تھے، جن کی شادی داجی نے اپنے رشتہ داروں میں ہی کر دی۔ اس کے بعد چھوٹے ساجد شاہ، جس کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے ہوئی۔ عبداللہ شاہ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارشمان شاہ جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل اور سلجھا ہوا، سلیقے مند اور غصے والا انسان تھا، اور اس سے چھوٹی مہروز شاہ، وہ بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح نرم و مزاج لڑکی تھی، لیکن اپنے بھائی سے ہٹ کر تھوڑی شرارتی بھی تھی۔ اس کے بعد ساجد شاہ، اس کے بھی 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی حجاب شاہ جو سب بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا کی بدتمیز، زبان دراز، انا پرست، فیشنیبل اور سب کو اپنی انگلیوں پر چلانے والی تھی۔ اس سے چھوٹا ایبک شاہ نٹ کھٹ سا، اس کی اور مہروش کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ داجی کی اپنی تو بیٹی کی خواہش ہی رہ گئی، اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نہیں نوازا، لیکن جب حجاب شاہ پیدا ہوئی تو مانو ان کی خواہش ہی پوری ہو گئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے داجی کو بہت عزیز تھی اور ان کی جان تھی۔ اسے گھر کی سب سے روبدار شخصیت داجی کی سپورٹ حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو گئی تھی اور ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ ارشمان کو گھر کے سب بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن حجاب سے اسے خاص چڑ تھی۔ وجہ اس کا بولڈ انداز، زبان درازی، سب پر اپنا روب جمانا، خاص طور پر اس پر رات کو دیر دیر تک پارٹیز جانا، کلب جانا، اونچی ہیل پہننا، باریک بیہودہ لباس پہننا اور سر پر دوپٹہ نہ لینا تھا۔ لیکن حجاب تو بچپن سے ہی اس پر روب جماتی چلی آ رہی تھی، وہ اسے دل میں ایک الگ ہی مقام دے چکی تھی۔ ارشمان بھی اس کے دل کے جذبات سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اس کی توجہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اب بھی وہ اپنے روم میں بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا جب وہ بنا دستک دیے دھڑام سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا، ہیل کی ٹک ٹک اور چوڑیوں کی کھنک کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ جو سفید سلیو لیس جالی دار فراک پہنے ہوئے تھی، پیٹ والی جگہ سے فراک اتنا باریک تھا کہ جسم دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے جسم کی رعنائیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاتھ میں کلچ پکڑے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہائی ہیل پہنے کسی کے بھی شانے چت کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ اسے سرے سے ہی اگنور کر گیا، جو کہ اسے اپنی ہی توہین لگی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں دستک دے کر آتے ہیں۔ وہ ماتھے پر شکنیں ڈالے غرایا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے پارٹی میں جانا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ کرنا کیا ہے، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ حکم چلایا گیا، خود چلی جاؤ، میں تمہارا نوکر یا ڈرائیور نہیں ہوں۔ نہیں ہو تو بن جاؤ، کندھے جھکا کر جواب دیا گیا۔ ساری زندگی تم نے ہی تو مجھے چھوڑ کر آنا جانا ہے، تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس کی ہر درمی پر اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کی یہی حرکتیں تو اسے ناپسند تھیں۔ آج کے بعد میرے سامنے اس قسم کے بیہودہ ڈریسنگ کر کے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا تھا۔ تم اپنی یہ اکڑ اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھے لوگوں کی یا تمہاری باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے خود بھی سکون سے جیو اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دو، اس نے تڑک کر کہا۔ وہ کھل کر جیو اور جینے دو پر عمل کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ آزاد ہواؤں میں اڑنے والی پنچھی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہیں میری ڈریسنگ سے کیا تکلیف ہے؟ جو بھی پہنوں، جیسا بھی پہنوں، لائف میری ہے تو مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ اس نے ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے ارشمان نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔
اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو ارشمان؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تم میری رگوں میں خون بن کر دوڑتے ہو، پھر ایسا ظلم کیوں؟ کیا تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ محبت مائی فٹ، تم جیسی بے شرم لڑکیاں محبت تو کیا نفرت کے بھی قابل نہیں۔ یہ جو تم ہر وقت مجھ سے محبت کا راگ الاپتی رہتی ہو نا، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف تمہاری ضد ہے۔ تمہیں میری محبت میں نہیں میں چاہیے ہوں۔ ایک بات تم اچھی طرح اپنے اس گھٹیا دماغ میں بٹھا لو، تمہیں ارشمان شاہ تو کیا کبھی اس کی محبت بھی نہیں ملے گی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو، میں ارشمان شاہ ہوں جس کا اپنا ایک مقام اور لیول ہے، اور میرا لیول یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں تم جیسی آوارہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر پھروں۔ اف ارشمان شاہ، تمہاری یہ ادائیں تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہیں، اس لیے تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم بس میرے ہو، صرف اور صرف میرے۔ حجاب شاہ کی، وہ اس کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے بولی، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر ہے بندہ زہر کھا کے مر جائے۔ مجھ جیسی لڑکی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہارے ساتھ کے سپنے دیکھتی آئی ہوں، ہمیشہ تم ہی سوچا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر چکی ہوں۔ آخر کیوں تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ وہ غصے سے چلائی، کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، ہر طرح سے پرفیکٹ ہوں۔ تم ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکو، سب سمجھ جاؤ گی۔ تم جیسی لڑکی جو اپنے حسن اور اپنے جسم کو پردے میں چھپانے کے بجائے سرے عام نمائش کرتی پھرتی ہے، جو لوگوں کی گندی نظروں میں اپنے حسن کی پسندیدگی دیکھ کر خوش ہوتی ہے، مجھے شدید نفرت ہے ایسی لڑکی سے۔ اس بات کو اپنے اس گھٹیا ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ اب چپ چاپ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آج کے بعد میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تمہیں تو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گی۔ میری اس بات کو تم بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ اپنی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اس کی لال انگارہ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں چلائی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ اسے دھمکی دیتے جیسے ہی ٹک ٹک کرتی آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ پیچھے سے اس نے غصے سے پاگل ہوتے ایک زوردار لات دروازے کو رسید کی اور غصے سے کمرے کے چکر لگانے لگا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ روتے ہوئے ڈائریکٹ اپنے داجی کے پاس آئی تھی۔ اس کے رونے پر داجی تڑپ ہی اٹھے تھے اور جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ رو کیوں رہا ہے؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ داجان، مجھے وہ چاہیے، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے، آپ جو بھی کریں اسے مجھے دے دیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو بتائیں میرا بچہ اسے کیا چاہیے؟ ہم ابھی بازار جائیں گے اور لے کر آئیں گے۔ داجی پہلے آپ وعدہ کریں، آپ مجھے وہ لازمی دیں گے۔ اس نے داجی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ میں اپنی لاڈلی کی خواہش ضرور پوری کروں گا، انہوں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ داجی مجھے ارشمان شاہ چاہیے، مجھے وہ انسان ہر حال میں اپنی لائف میں چاہیے۔ داجی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ جیتے جاگتے انسان کو ایسے مانگ رہی تھی جیسے کہ کھلونا ہو۔ اس کی فرمائش سنتے داجی سکتے کے عالم میں چلے گئے تھے۔ وہ ارشمان کے لیے حجاب کی محبت اور حجاب کے لیے ارشمان کی نفرت کے بارے میں اچھے سے واقف تھے۔ زندگی نے انہیں عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف پوتا تھا تو دوسری طرف پوتی، ایک کی خواہش پوری کرتے تو دوسرا ناراض ہو جاتا۔ لیکن حجاب انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ سب کو دکھی کر سکتے تھے، بس اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے۔ جیسا داجی کی جان چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اب شاباش، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے یہ آنسو تمہارے داجی کو تکلیف دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں داجی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے بے یقینی سی کیفیت میں بولی۔ جی میرا بچہ، وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ آئی لو یو داجی، یو آر ورلڈ بیسٹ داجی۔ وہ خوشی کے مارے ان سے گلے لگتے ہوئے بولی۔ اب شاباش، اپنا موڈ اور حلیہ ٹھیک کرو اور آئندہ مرنے کی بات نہ کرنا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ داجی کے کہنے پر وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔